یاد رکھیے مسلمان کا جو سب سے بڑا شعار ہے توحید کے بعد پہلی بات تو مسلمان مشرک نہیں ہوتا، توہم پرست نہیں ہوتا. اگر کوئی ہے تو سمجھ لو یہ کامل مسلمان نہیں ہے. اپنی حاجات میں صرف اور صرف کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو. اور اس کا نظریہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے انٹرنیٹ پر ایک کلپ بنا کے شائع کیا ہے، بیان کے دوران تو کلپ بنا کے شائع کر دیا. میں نے تو نہیں کیا، ہمارے جو ایڈمن ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے. اس میں نے یہ مشرکین جو آج کل کے مشرکین ہیں ان سے سوالات قائم کیے کہ تم جو یا رسول اللہ مدد کہتے ہو اور اللہ کے رسول سے بھی مدد مانگتے ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں؟ سوال قائم کیا. اگر دے رکھے ہیں تو ہر قسم کے اختیارات دیے ہوئے، یہ بعض اختیارات دیے ہیں. اگر ہر قسم کے اختیارات دیے ہوئے ہیں تو اگر کوئی شخص کبھی بھی اللہ سے مانگتا ہی نہیں ہے، ہمیشہ اللہ کے رسول سے ہی ہر چیز مانگتا ہے، کیونکہ جب اللہ نے اپنے رسول کو سارے دے دیے تو اب رسول سے مانگنا بھی جائز. تو ساری زندگی کبھی یا اللہ مدد نہیں کہتا اور اللہ سے دعائیں نہیں مانگتا اور اللہ کے رسول سے ہی مانگتا رہتا ہے، تو اس میں کوئی برائی ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہوگا. پھر اللہ سے مانگنے کا قرآن میں جو مطلب ہے وہ مطلب ہی نہیں کچھ باقی رہتا. اور میں نے کہا اگر سارے اختیارات نہیں دیے، بعض اختیارات دیے، تو وہ بعض کون سے ہیں تاکہ ہم ان اختیارات میں اللہ کے رسول سے مانگیں اور جو نہیں دیے ان میں اللہ سے مانگیں. تو پلیز وہ اختیارات کی ایک لسٹ بنا کے آپ نیٹ پہ شائع کر دیں. اولاد کا اختیار معاذ اللہ نے رسول کو دیا ہے، بیماروں کو شفا دینے کا، بگڑی بنانے کا، اس قسم کے لسٹ بنا دیں. میں نے کہا کہ مشرک بیچارہ قیامت آ جائے گی مگر یہ لسٹ نہیں بنا سکتا، ہے ہی نہیں تو بنائے گا کہاں سے؟ تو اس پہ بعض لوگوں کی طرف سے کافی موٹی موٹی مسلمات میری طرف متوجہ ہوئی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نیٹ پہ جب یہ شائع کیا گیا گالیاں آئی، مختلف گالیوں کے ایسے ورژن جو پہلے نہیں تھے، ایسی گالیاں آ رہی ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے اور دیوبندی ہے، وہابی ہے، نجدی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. اتنی گالیاں، لیکن جواب کسی نے کوئی لسٹ نہیں بھیجی. ایک نے تو لکھا اتنی گالیاں دینے کے بعد، تو گالیاں تو نقل کرنا بھی یہاں مناسب، بلکہ کہیں بھی مناسب نہیں ہے. اتنی گالیاں دینے کے بعد لکھا وہابی، نجدی، اور آگے لکھا کہ تیرے اس قسم کے دعووں سے پیغمبر کی شان میں کمی نہیں ہوتی. پیغمبر کل بھی مختار کل تھے، آج بھی مختار کل. تو مشرک جو ہے نا، مشرک کو ہمیشہ توہمات کی دنیا میں چلتا ہے، دلائل کی دنیا میں نہیں چلتا. دلیل سے بات تو کبھی کرے گا. اور یاد رکھو جس کو بحث کے دوران غصہ آ جائے، ایک علمی بات ہے، اس کے دوران کسی کو غصہ آ جائے، دلیل دینے کے بجائے گالیاں دینا شروع کرتے ہیں، تو سمجھ لو کہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے. اس لیے کہ دلیل ہوتی تو گالیاں نہیں دیتا، باقاعدہ دلائل دے دیتا. جماعت المسلمین والوں کے بھی میں نے ایک اشکال ظاہر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت المسلمین میں شمولیت کا حکم دیا ہے. 15ویں صدی میں کیماڑی میں بیٹھ کے جماعت المسلمین بنانے کا حکم اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں دیا. تو جماعت المسلمین والوں سے سوال کیا تھا کہ جب آپ کے امیر صاحب جو گورنمنٹ آف پاکستان سے باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں، ان کا رجسٹریشن نمبر بھی کسی وقت میں انشاءاللہ بتا دوں گا، انہوں نے جب یہ حدیث سنی کہ جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑو، اگر نہ ملے تو درختوں کے پتے چباؤ پہاڑوں میں نکل کے، تو آپ کے امیر صاحب کو چاہیے تھا کہ جماعت المسلمین اور اس کے امام کو تلاش کرتے، نہیں ملتا تو پہاڑوں میں جا کے درختوں کے پتے چبا دیتے، نہیں تو پان کھا لیتے، وہ بھی ملتا جلتا ہے پتوں سے، کچھ تو حدیث پہ عمل ہوتا ہے. لیکن آپ نے حدیث کی مخالفت کی اور 15ویں صدی میں 1975 یا 78 میرا خیال ہے اس نے جماعت المسلمین کی جو سنگ بنیاد رکھا، آپ نے ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی. اس بنیاد کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کی بنیاد ہی قرآن و حدیث کے خلاف ہے. یہ کلپ جب انٹرنیٹ پہ شائع کیا گیا تو جماعت المسلمین والوں کی طرف سے مختلف قسم کی نئے ورژن گالیوں کے موصول ہوئے. ایک نے تو مجھے یہ معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیا یہودیوں کی طرح تحریف کرتا ہے حدیثوں میں، یہودیوں کی طرح. یہودیوں کا جو کام تھا وہی کام یہ مولوی صاحب کر رہے ہیں. اللہ کے بندو، تم نے نیا دین ایجاد کر لیا، سب کو کافر سمجھ رہے ہو. امام بخاری بتاؤ جماعت المسلمین میں تھے؟
امام مسلم صحیح مسلم جن کی حدیث تم نقل کر رہے ہو وہ کون سی جماعت المسلمین میں تھے اس کو کون سی جماعت المسلمین کہلاتی ہے؟ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جماعت المسلمین نام کا جو فرقہ ہوگا، حدیث کا مطلب ہے عامۃ المسلمین کی جو جماعت ہوگی، ان کے جو عقائد، ان کے جو نظریات ہیں، انہی نظریات کو فالو کرنا، ان سے ہٹ کے، اور اگر ان کا کوئی خلیفہ ہوا، خلیفہ سے مراد وہ خلیفہ جو امیر المومنین ہوتا ہے، جس کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے، اس خلیفہ کے خلاف بغاوت نہ کرنا، حدیث کا مطلب یہ ہے۔ لیکن آج اسی حدیث جس میں مسلمانوں کو متحد رہنے کی تلقین ہے، اسی حدیث کا سہارا لے کے مسلمانوں کو فرقوں اور گھروں میں تقسیم کیا جا رہا ہے اور لیبل اتحاد کا لگایا جا رہا ہے۔ جن کے علم میں حدیث کی بیچاروں کی یہ حدیث کی جو حدیث کا یہ معنی سمجھتے وہ ہمارے مقتدی اور رہبر کیا بنیں گے؟ پھر بعضوں نے تو ائمہ حرمین پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، وہ بھی معاذ اللہ کافر۔ سعودی عرب میں محمد بن عبد الوہاب جو سعودی عرب میں توحید کے بہت بڑے عالم بردار تھے، حنبلی تھے، ان تک کو بعض لوگوں نے کافر قرار دے دیا۔ یعنی گویا سعودی عرب بھی غلط، ہم بھی غلط، انڈونیشیا بھی غلط، اور افریقہ بھی غلط، یورپ میں رہنے والے مسلمان بھی غلط۔ اگر دنیا میں صحیح ہیں تو صرف ایوانی میں جو 1.5 اینٹ کی مسجد ہے اس سے منسلک جو لوگ ہیں وہ صحیح ہیں، بس باقی سارے غلط ہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں آج کل آ رہی ہیں۔ قیامت کی علامات میں سے توہم پرستی، دلیل کو چھوڑ دینا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ تو مسلمان کی سب سے پہلی علامت کیا ہے کہ وہ موحد ہوتا ہے، توحید پرست ہوتا ہے۔